رانا صاحب، آپ بھی گرفتار ہوئے اور ہمیں اکثر ہم فون کرتے تھے آپ کی فیملی کو یہ پوچھنے کے لیے کہ متعلقہ ادویات اور متعلقہ جو گھر کا کھانا ہے وہ رانا صاحب تک پہنچا؟ تو اکثر میں نے تو 3 دفعہ کوشش کی، مجھے تو 3 دفعہ یہی جواب ملا کہ نہیں پہنچا۔ چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہیں، اب جو ان کے وکلاء نے ریسنٹ جو بیان دیا ہے، کچھ ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر دی گئی ہیں، اب وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جم کی ڈیمانڈ کی ہے کہ میں اب یہیں ہوں چونکہ تو مجھے جم بھی پرووائڈ کیا جائے۔ آپ کو جتنا عرصہ جیل رہے، آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کو ملتی رہیں یا یہ چیئرمین تحریک انصاف کو ذرا جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو خیر انہوں نے جو ہے وہ بڑے یعنی نامناسب اور مشکل حالات میں رکھا، لیکن اس کے باوجود میں بالکل اس بات کا داعی ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی دوسرے بھی ہوں، ان کو ان کی حیثیت، ان کے اسٹیٹس کے مطابق جیل میں جو ہے وہ ان کو سہولتیں جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ جو سہولتیں بتائی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو، مجھے ان کے اوپر بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس سے بھی اگر بڑھ کے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تو کیا جانا چاہیے۔ ویری دس از اے گڈ جیسچر۔ سر مجھے یہ بتائیں، پھر آپ نے چیئرمین تحریک انصاف کو حکومت سے نکال کے کون سی رانی توپ چلائی؟ بھئی وہی ظلم ہوا جو انہوں نے کرنا تھا، عوام نے کیا، آپ کے ذریعے ہوا۔ بھئی عوام کو تو آپ کے ذریعے وہی معاہدہ امپلیمنٹ کرا دیا نا آپ نے، تو ان کو نہ نکالتے، آپ وہی کنٹینیو کرتے آ کے۔ نہیں، اگر وہ ان کو نہ نکالتے ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو سر کر جاتا نا، ابھی بھی تو اب تو غریب مر گیا، آپ نے ملک بچاتے بچاتے غریب کو مار دیا۔ نہیں، غریب جو ہے نا، غریب اب ابھی مرنے سے بچ گیا ہے، اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو پھر واقعی فوت ہو جاتا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم پھر غریبوں کو مروا دیتے، ہم کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے یہ بات؟ نہیں تو آپ رسپانسبلٹی تو لیں نا کہ 16 مہینوں میں ہم سے جو کچھ ہوا ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ آپ سے نہیں ہو سکا نیا ایگریمنٹ، آپ نے جو چیئرمین تحریک انصاف نے ایگریمنٹ کیا تھا آپ نے اسے ٹیک اپ کر لیا، آپ سے نیا نہیں ہو سکا۔ جی، اس کو ٹیک اپ کیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ دنیا جو ہے وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی کہ جی معاہدہ جو ہے وہ اگر اے نے کیا ہے تو اس کے بعد اگر بی پرائم منسٹر بن گیا ہے تو بی کہے کہ جی میں نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہی کیا ہے۔ شوکت ترین صاحب کو بھی کھڑا کرتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کھڑا کریں اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی کھڑا کریں نا۔ 16 مہینے تو انہوں نے ڈیل کیا نا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ نہیں، ان کو کیوں کھڑا کریں جی؟ نہیں سن لیں نا، ان کو کیوں کھڑا کریں جی؟ معاہدہ تو کیا ہے اپنا جو ہے عمران خان نے اور شوکت ترین نے۔ شہباز شریف اور ڈار صاحب کو کس مقصد کے لیے کھڑا کریں جی؟ وہ معاہدہ سسپینڈ ہو گیا رانا ثناء اللہ صاحب، وہ آپ لوگوں نے تو بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی، عدنان حیدر نے ٹاک شو کر کے دنیا بھر کو بتایا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، میں نے کچھ تمغہ جرت لے لیا، آئی ایم ایف کے ساتھ میرا معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا انہی کنڈیشنز پہ۔ وہ میرے بھائی، اگر آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی شرائط جو تھی، ان شرائط کو ہم نے نرم کروانے کی کوشش کی، ہم نے اس کے اوپر مذاکرات کیے، ہم نے تھوڑا ڈیلے کیا، ٹائم کھینچا، کوشش کی، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ نہیں مانا، اس نے وہ قسط جاری نہیں کی۔ اگر وہ قسط جاری نہ ہوتی آپ ڈیفالٹ کر جاتے تو پھر کیا ڈیفالٹ کروا لیتے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ان شرائط کو پورا کریں۔ ہم نے منت سماجت پوری کی، ہم نے پہلے ان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش بھی کی، ڈار صاحب نے کو تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ ہلایا جلایا، لیکن آخر وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وزیر اعظم کا نام کیا ہے یا وزیر اعظم کون تھا، وزیر اعظم مین دی پرائم منسٹر آف پاکستان، بس ہمارے ساتھ جو کیا آپ نے اس کو پورا کریں، پھر ہم جو آپ کو قسط جاری کریں گے، اور اگر قسط جاری نہیں کریں گے تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ آپ کے دوست ممالک نے، انتہائی قریبی دوست ممالک نے آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کی بات مانیں، اس کا معاہدہ جو ہے اس کو پورا کریں۔ سر پھر آپ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح ہے، پھر تو آپ نے بڑا اچھا کیا۔